السلام علیکم۔ بزاز کا نوجوان نوکر اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کے لیے کیا جال بچھایا جا رہا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خوبصورت عورت جو کپڑے کی خریداری کے بہانے اس کی دکان پر آتی رہتی ہے، اس کی عاشق ہو چکی ہے اور دل دے بیٹھی ہے۔ اس کے دل میں عشق و ہوس اور تمناؤں کا طوفان موجیں مار رہا ہے۔ ایک دن وہی عورت دکان پر آئی اور مختلف قسم کے کپڑے علیحدہ کرنے کی فرمائش کی۔ اس وقت یہ عذر پیش کیا کہ میں ان کپڑوں کو نہیں اٹھا سکتی اور پیسے بھی ساتھ نہیں لائی ہوں، اور اس نے کہا کہ کپڑے اس نوجوان کے ہاتھ پہنچا دیجیے اور وہیں روپیے بھی لے لے۔ اس عورت نے تمام انتظامات پہلے ہی مرتب کیے تھے۔ گھر خالی تھا، صرف چند رازدار کنیزیں گھر میں تھیں۔ محمد بن سیرین، جس نے نوجوانی کی منزلوں میں قدم رکھا تھا اور حسن و جمال سے بھی بے بہرہ نہ تھا، کپڑوں کو کاندھے پر رکھا اور اس عورت کے ساتھ آیا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، پیچھے سے دروازہ بند ہو گیا۔ محمد بن سیرین کو ایک آراستہ کمرے میں لایا گیا۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ یہ خاتون جلد آ جائے اور کپڑوں کو اپنی تحویل میں لے لے اور قیمت ادا کرے۔ انتظار کرتے کرتے دیر ہو گئی اور مدت کے بعد پردہ اوپر اٹھا اور وہ عورت کمال آرائش کے بعد سج و دھج کے اندر آئی اور ہزار ناز و ادا کے ساتھ کمرے میں قدم رکھا۔ محمد بن سیرین ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ ایک پرفریب جال اس کے لیے بچھایا گیا ہے۔ اس نے سوچا وعظ و نصیحت یا منت و سماجت کے ذریعے اس عورت کو ٹال دے، لیکن یہ ساری چیزیں بیکار نظر آئیں۔ عورت نے اپنے عشق کی داستان سنائی اور اس سے کہا، میں تمہارے کسی جنس کی خریدار نہیں تھی بلکہ تمہاری خریدار تھی۔ محمد بن سیرین نے نصیحت اور موعظہ کے لیے زبان کھولی، خدا اور قیامت سے ڈرایا، لیکن اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ منت و سماجت کی، وہ بھی بے سود رہی۔ اس عورت نے کہا، میری خواہش پوری کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور جب دیکھا کہ محمد بن سیرین اپنے عقیدے میں اٹل ہے تو اسے دھمکی دی اور کہا، اگر میرے عشق کا احترام نہ کیا اور میری خواہش پوری نہ کی تو ابھی شور مچا دوں گی کہ یہ نوجوان میرے بارے میں غلط ارادہ رکھتا ہے، پھر معلوم ہے تمہارا انجام کیا ہوگا۔ محمد بن سیرین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک طرف ایمان، عقیدہ اور تقویٰ اس کو حکم دے رہا تھا کہ اپنے پاک دامن کی حفاظت کرو، اور دوسری طرف عورت کی خواہش سے انکار جان و عزت بلکہ ہر چیز سے بازی لگانے کے مترادف تھا۔ اس نے دیکھا کہ اظہار تسلیم کے بغیر کوئی چارہ نہیں، لیکن اچانک ایک تدبیر اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے سوچا ایک راستہ ابھی بھی باقی ہے، ایسا کام انجام دینا چاہیے جس سے اس کی محبت نفرت میں تبدیل ہو جائے اور خود ہی اپنے ارادے سے باز آ جائے۔ اگر اس وقت دامن تقویٰ کو گناہ کی آلودگی سے بچانا ہے تو ظاہری آلودگی کو برداشت کرنا ہوگا۔ رفع حاجت کے بہانے کمرے سے باہر نکلا اور اپنے جسم و لباس کو گندگی میں بھرا، اور جب اس حالت میں کمرے میں داخل ہوا اور عورت کی نگاہ اس پر پڑی تو فوراً اپنا رخ اس نوجوان کی طرف سے موڑ لیا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ یوں نوجوان اس برے کام سے بچ گیا۔ والسلام علیکم۔